مصر کا ایک طبیب اپنے زمانے کا بہت مشہور طبیب تھا۔ اس کے حکیم خانے پر ہر وقت عورتوں اور مردوں کا رش لگا رہتا تھا۔ اس کے حکیم خانے کی ماہانہ آمدن 1000 دینار تھی۔ طبیب رئیس کی ایک بیٹی پر عاشق تھا۔ اس نے پہلی بار اسے اپنے ہی دواخانے پر دیکھا تھا جب اسے اس کا باپ بیماری کی حالت میں لے آیا تھا۔ ایک دن رئیس کی بیٹی پر سکتہ طاری ہو گیا اور کافی دیر تک وہ سکتے میں ہی رہی۔ جب لڑکی کی نبض چیک کی گئی تو نبض نہیں چل رہی تھی۔ لڑکی کو غسل دیا گیا اور پھر اسے دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے۔ جب جنازہ طبیب کے دواخانے کے سامنے سے گزرا تو وہ چلا اٹھا کہ لڑکی زندہ ہے، مگر لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے۔ انہوں نے طبیب کی بات پر توجہ نہ دی اور قبرستان میں لڑکی کو دفنا دیا۔ جب اندھیرا چھانے لگا اور سب لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے لگے، تب طبیب چپکے سے قبرستان میں داخل ہوا، اس لڑکی کی لاش کو قبر سے نکالا اور پھر اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو ایک خاص قسم کا تیل دیا اور کہا کہ اس تیل سے لڑکی کے جسم کی مالش کرو، اور جب تجھے لڑکی کے جسم میں حرارت محسوس ہو تب مجھے اس بات سے آگاہ کر دینا۔ چنانچہ اس نے تیل سے لڑکی کے جسم کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اسے جسم میں حرارت محسوس ہوئی تو اس نے پردے کے پیچھے سے طبیب کو بتایا کہ جسم میں حرارت آ چکی ہے۔ طبیب نے ملازمہ کے ہاتھ میں ایک کوڑا دیا اور کہا کہ اب اس کے جسم پر کوڑے برسانا شروع کر دو۔ ملازمہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکی کے جسم پر کوڑے برسائے تو وہ ہوش میں آ گئی۔ لڑکی نے ہوش میں آتے ہی اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ طبیب لڑکی کو زندہ دیکھ کر خوش ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ طبیب نے اسے کھانا پیش کیا اور لڑکی کو واپس رئیس کے پاس لے گیا۔ سب لوگ لڑکی کو زندہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ انہوں نے طبیب سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ طبیب نے کہا کہ جب تم لوگ لڑکی کو دفنانے جا رہے تھے تو میری نظر لڑکی کے پیروں پر پڑی جو کہ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے، جبکہ مردے کے پاؤں نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ تم لوگوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور لڑکی کو زندہ دفنا دیا۔ لڑکی مری نہیں تھی بلکہ سکتے میں تھی۔ میں لڑکی کو قبر سے نکال کر گھر لے آیا اور اس کے جسم پر کوڑے برسائے۔ باقی طبیبوں نے کہا کہ تم نے لڑکی کے جسم پر کوڑے کیوں برسائے؟ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ طبیب نے کہا کہ بچپن میں ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ ایک آدمی گھوڑے سے نیچے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کی نبض بھی نہیں چل رہی تھی تو قافلے والوں نے کہا کہ آدمی مر گیا ہے۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا، اس نے آدمی کے جسم کو زور سے مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آدمی کو ہوش آ گیا۔ اس دن سے مجھے پتا چلا کہ جسم پر چوٹ لگائی جائے تو چوٹ حرارت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور سکتے یا بے ہوشی کو زائل کر دیتی ہے۔ میں نے وہی کلیہ لڑکی پر آزمایا اور میں کامیاب ہوا۔ دوستو، اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کریں۔ شکریہ۔